وہ ساری زندگی غربت میں رہا، غریب گھر میں پیدا ہوا، 6 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا۔ غریبی اتنی تھی کہ مشکل سے 2 جماعتیں ہی پڑھ سکا تھا۔ جب 10 سال کا ہوا تو باپ چل بسا، 6 بہنیں اور ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ اب کون سہارا دیتا ہے باپ کے سوا؟ کون کسی کے منہ میں نوالا دیتا ہے؟ یہاں تو سب چھینتے ہیں، چاچا تایا سب دور ہونے لگے۔ کون 6 لڑکیوں کو بیائے گا؟ وہ 10 سال کی عمر میں زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کرنے لگا، مزدوری کرتا، اپنے سے زیادہ کام کرنے لگا، 2 وقت کی روٹی کمانے لگا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ وہ بہت محنتی لڑکا تھا، بہت مشکلات کا سامنا رہا، دن رات کی محنت پہ، جمع پونجی پہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے لگا۔ 20 سال کی عمر میں ماں بھی چل بسی، اکیلا چھوڑ گئی، بے سہارا ہو گیا۔ بہنیں بھی اپنے گھروں میں جا بسی تھیں، ہر گھر کی مجبوری ہوتی ہے۔ کبھی کبھار بہنیں ملنے آ جایا کرتی تھیں۔ وہ دن رات کا تھکا ہارا گھر کو آتا، پہلے کبھی بہن کبھی ماں کھانا دیتی تھی، انتظار کرتی تھی، لیٹ ہونے پہ پریشان ہو جاتی۔ ماں دروازے پہ نظریں جمائے بیٹھی رہتی تھی، کب میرا شیر گھر آئے۔ لیکن اب کون تھا؟ فکر کرنے والا کون تھا؟ سینے لگانے والا کون تھا؟ پیار سے کہنے والا، بیٹا کھانا کھایا؟ بیٹا تھک جاتے ہو نا مزدوری کرتے ہوئے؟ وہ اکیلا رہ گیا تھا، تنہائی کاٹنے لگی اسے۔ وہ تھکا ہارا آتا، ہمت ہوتی تو کھانا کھا لیتا، ورنہ بے جان جسم لے کر سو جاتا۔ ماں باپ کے بنا بھی کوئی زندگی ہوتی ہے کیا؟ گھر کی حالت بہت بری تھی، کپڑے بکھرے ہوئے، صفائی کی تو ٹھیک، ورنہ کون آتا تھا اس کے کچے مکان میں۔ بہنوں نے سوچا شادی کروا دیتے ہیں بھائی کی، لیکن غریب کی شادی بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، نہ گھر کام، لڑکی والے بھی بہت سوال اٹھاتے ہیں غریب کے دامن پہ۔ خیر کسی اللہ والے نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس غریب زادے سے کر دیا۔ بیوی گھر آئی تو اس کا کچا مکان جنت میں بدل گیا۔ وہ ٹائم پہ گھر آنے لگا، گھر سے خوشبو آنے لگی۔ وہ بیوی بھی جیسے کوئی حور تھی، کچے سے مکان کو جنت میں بدل دیا تھا۔ دونوں میں بہت پیار تھا، کبھی بھوک پہ بھی اس کی بیوی نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر قدم پہ اس کے ساتھ رہی، اس کی سانس میں سانس لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، خدا نے ان کو بیٹا دیا، بہت خوشیاں منائی گئی۔ اس نے اپنے 3 مہینے کی کمائی لگا کر بیٹے کی پیدائش کی خوشی منائی۔ وہ دن رات گدھے کی طرح کام کرنے لگا۔ خدا نے پھر کرم کیا، ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی اس کے گھر۔ وہ 10 گھنٹے کی جگہ 15 گھنٹے کام کرنے لگا۔ اچھے اسکول میں پڑھایا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دھوپ چھاؤں نہ سرد ہوائیں۔ بس وہ چاہتا تھا اس کے بیٹے غریبی سے نکل کر ایک انسانوں والی زندگی جی سکیں۔ بہت محنت کی، ایک کو اس نے اپنا گھر بیچ کر ڈاکٹر کی تعلیم دلوائی اور دوسرے کو 10 سال کی کمائی دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وقت کا تماشا تھا، وقت سکون آیا تو اس کی بیوی کو موت نے آن گھیرا۔ 40 سال تک کا سفر نبھانے والی، 40 سال سانس میں سانس لینے والی، دکھ سکھ کی ساتھی، ہر غم کو چھپانے والی، گھر جنت بنانے والی، جس کے بنا وہ اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک پل بھی نہ لگا اور بچھڑ گئی۔ وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ چکا تھا۔ بیوی کے دکھ نے اسے اس قدر توڑا تھا کہ اب خاموش سا رہنے لگا تھا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا، دوسرا امریکہ جا کر بس چکا تھا۔ وہ مہینے میں ایک بار فون کر کے باپ کا حال چال پوچھ لیتا تھا۔ باپ بیوی کے صدمے سے کہاں باہر نکل پا رہا تھا۔ جب کوئی برسوں ہم سفر رہا ہو نا، تو یوں بچھڑنا زندہ لاش بنا دیتا ہے انسان کو۔ دن گزرتے گئے، ڈاکٹر بیٹے نے شہر میں اپنا گھر لے لیا، پسند کی شادی کر لی۔ بوڑھے باپ نے سوچا آخر زندگی کے لمحات سکون سے گزریں گے، وقت سکون تھا تو وہ دنیا چھوڑ گئی۔ اکیلے میں بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کر کے بہت رویا کرتا تھا۔ قیامت پہ ایک قیامت اور آنی باقی تھی۔ ابھی بیٹے نے 65 سال کے بوڑھے باپ کا سامان باندھا اور کہنے لگا، بابا آؤ میرے ساتھ۔ باپ پوچھنے لگا، بیٹا کہاں جانا ہے؟ شہر میں اپنے گھر میں رہ تو رہے ہیں، میرا سامان کیوں باندھا ہے تم نے؟ بیٹا کہنے لگا، بابا آپ کار میں بیٹھیں، سب بتاتا ہوں۔ بوڑھا کھانستے ہوئے کار میں بیٹھا
اور لڑکا روڈ پہ گاڑی سپیڈ سے چلانے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک بڑی سی عمارت کے سامنے گاڑی رکی اور باپ کا سامان ایک آدمی کو دیا اور کہا اندر لے جاؤ، اور بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑا اور جو کانپ رہا تھا کہنے لگا، بابا آپ کی بہو اور میں، ہم دونوں آسٹریلیا جا رہے ہیں، اس لیے آپ اکیلے گھر میں کیسے رہتے؟ آپ کچھ دن یہاں اولڈ ہوم سینٹر رہیں گے۔ اب بیٹا یہاں کیوں؟ بابا یہاں آپ کی سب بہت اچھے سے دیکھ بھال کریں گے۔ باپ کو چھوڑ کر وہاں وہ چلا گیا۔ بوڑھا باپ سمجھ گیا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی کے دکھ لے کر، ساری زندگی کا بوجھ لے کر، اپنا گھر بیچ کر، زندگی بھر کا سفر کانٹوں پہ چل کر، دن رات کی بھوک پیاس گدھے کی طرح کام کرنا، سب اس کی نظروں میں سے ایک پل میں گزر جاتا تھا۔ بیٹے 6 مہینے تک حال تک نہ پوچھنے آتے۔ جب سہارے کی ضرورت تھی تو بیٹے دغا کر گئے، بیوی بھی چل بسی۔ اکیلے سے سفر کرنے والا پھر تنہائی پہ آرکا تھا۔ سوچتا تھا بیٹے جوان ہوں گے، میرا سہارا بنیں گے، میں بھی اپنی زخمی روح کو کچھ چین کی سانسیں دوں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وقت آخری تھا۔ موت کی دعائیں مانگنے والے پہ شاید خدا کو ترس آ گیا تھا۔ آخری ہچکی باقی تھی، چند سانسوں کا سفر تھا، اور وصیت کر رہا تھا کہ میرے پیارے بیٹوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، جب میری میت لینے کے لیے آؤ گے تو میری میت کو ایک بار اپنے سینے سے ضرور لگا لینا۔ بہت تھکن ہے میری روح میں، بہت درد بھرا سفر طے کیا تھا میں نے۔ میرے بچوں، میں تمہارا باپ ہوں، بد دعا نہیں دے سکتا، لیکن میرے بچوں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں یاد کہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں کبھی ٹھیک سے سویا ہوں، کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوں۔ بیٹا یہاں تم لوگ چھوڑ کر گئے تھے نا مجھے، یہاں کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تھا۔ کھانا کھایا، ہم بیمار ہوں تو ایک کونے میں پڑے موت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ بیٹا ایک اور بات، میری میت کو یہاں سے ہی غسل دے کر قبرستان لے جانا، اور میرے مرنے کے بعد طرح طرح کے کھانے بنا کر لوگوں میں نہ بانٹنا۔ میری کوئی تصویر بھی گھر میں نہ سجانا، ورنہ تمہارے گھر کی دیواریں بھی تم لوگوں کو معاف نہیں کریں گی۔ بیٹا یہ 105 روپے اور کچھ سکے ہیں، سنا ہے اللہ نے تم کو بیٹی دی ہے، اور میرے 105 کا کچھ میری پوتی کو لے دینا، تم لوگوں کی طرح بہت پیاری ہوگی۔ اور ہاں آج ایک دکھ رہ گیا خدا سے مجھے، میں اتنی غریبی اور مفلسی میں جی رہا تھا، بہت خوش تھا، کاش میں بے اولاد ہوتا، کم سے کم اپنے گھر کی دہلیز میں آخری سانسیں گزارتا، نہ کہ اس اولڈ ہوم سینٹر میں۔ یہ الفاظ تھے کہ بوڑھے باپ کو ہچکی لگی اور عذاب سے نکل کر جنت روانہ ہو گیا، اور ٹانگ پہ بندھا ہوا پھٹا سا کپڑا اس کے درد کی گواہی دے رہا تھا۔